بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منن کو گدا کے گھر سے بخشش کا نہ تھا یارا، پر گوا دی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اب ہماری اسلاف کیا تھی کہ جب ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت ایک یہودی جو سنار تھا اس نے ان کی کپڑے کے اوپر ایک لوٹا باندھ دیا تھا، جس کے بعد وہ اٹھی تو اس کے بعد وہ گر گئی تھی، مطلب وہ لڑکھڑا گئی تھی، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا؟ یہ ہماری اسلاف تھی۔ جس وقت اموی خلیفہ کی امویوں کی جب خلافت بنو امیہ چل رہی تھی اور سلطنت روم کی طرف ایک خاتون کی طرف ایک عیسائی نے صرف دوپٹہ کھینچا تھا، تو اس نے اس وقت آواز دی تھی کہ کیا خلیفہ کے گھوڑے مر گئے؟ تو وہ خلیفہ جو تھا وہ 1200 ابلے کی گھوڑے اس نے روانہ کیے تھے اور ساتھ میں یہ جملہ کہا تھا کہ میری بہن میں آ گیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ کہ ہماری جو اسلاف تھی، علامہ اقبال نے اسی چیز کو ایڈریس کیا کرتے ہوئے کہا کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین آسمان پہ ہم کو دے مارا۔ تو یہ اسلاف ایکچولی وہ تھی کہ جس وقت ہم اپنی عزت غیرت اور اہمیت کے لیے لڑا کرتے تھے۔ اب چونکہ زیادہ تر بات تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بھی کر لی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ کو میں نے سنا ہے، وہ کافی اس حوالے سے انہوں نے آج تو بہت کم بات کی ہے، ورنہ وہ آپ لوگوں کو اور بھی نالج جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دی۔ بات اصل میں یہ کہ اب پاکستان کے اندر ابھی چونکہ ہم نے اس بات کے اوپر باقاعدہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ نے میم سے اپنے پلان بھی ڈسکس کیا تھا کہ جس کے اندر پوری سندھ کے اندر خصوصاً کہ ڈاکٹر عافیہ یہ جو عافیہ موومنٹ ہے ہم اس کو جو ہے وہ فزیکل سیٹ اپ اٹھا رہے ہیں اس کا، جس کے اندر ہم نے تمام ڈسٹرکٹس کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ سے کم ہمیں 5 بندے دے گا جو کہ ممبرز SYP کے ہوں گے اور پارٹ وہ عافیہ موومنٹ کا ہوں گے، کیونکہ جس وقت ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے بات ہے انہوں نے ایک بڑا اچھی بات کہی کہ اصل میں تنظیمیں تو بہت ساری کام کرتی ہیں مگر ہر تنظیم جو ہے وہ اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیتی ہے، مطلب ہر کوئی کہتا ہے کہ یوں بولا کسی طریقے سے ایک جگہ پر اس کو جمع نہیں کر پا رہے ہم، تو ہم نے بولا کہ ہم اس کو SYP کے پلیٹ فارم سے نہیں آپ کے پلیٹ فارم سے ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ تو یہ جو 5 بندے جو ڈاکٹر عافیہ موومنٹ کے لیے دیے جائیں گے یہ انشاءاللہ پورے سندھ کے اندر اس کے اوپر بھی تنظیم سازی کریں گے۔ مقصد کیا تنظیم سازی کریں گے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہم اٹھا کے لے آئیں گے، مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اس قوم کو یہ پتہ لگے جو ان لوگوں نے بتایا۔ ہمارے لوگوں کو تو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کوئی بایولوجیکل ویپن بنا رہی تھی، وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی افغان طالبان کے ساتھ تھی، کوئی کہتا ہے جیش محمد کے ساتھ تھی، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کیا تھی، اور اس طریقے کی الٹی سیدھی تھیوریز معاشرے کے اندر بنائی ہوئی ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں فیل کر سکتے کہ وہ ہماری ماں تھی، وہ ہماری بہن تھی، تب تک آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کا درد کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے لوگوں کو اس چیز کی باقاعدہ پوری اویئرنیس کمپین بھی ہوگی اور وقتاً فوقتاً ہم حکومت وقت کو بھی اس بات کا جو ہے اس بات کے اوپر پریشرائز کرتے رہیں گے کہ وہ کسی نہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں سنجیدہ ہو صحیح، کیونکہ اور بات یا اصل دوسرا سوال یہ کہ آخر ہم ہی کیوں کریں یہ سب، کیونکہ ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ ہم لوگ تھے۔ اگر آج ہم نے ان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر پڑھا ہوتا تو آج ہم یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ تو بات اصل میں یہ کہ چونکہ وہ جیل کے اندر پھر وہ کس کی وجہ سے ہماری وجہ سے جیل کے اندر گئی ہیں وہ تو صحیح ہے، تو اور کوئی بھی کیس ایسا نہیں۔ میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جو کہ وکیل ہے نا جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس لڑا، تو وہ بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جس وقت بیانات لیے جاتے تھے تو اس وقت ان کو پوائزننگ کروائی جاتی تھی، باقاعدہ ان کو نشے کی گولیاں کھلائی جاتی تھی، کیونکہ وجہ بڑی زبردست اس نے بتائی، کیونکہ بولا انہوں نے نیورو سائنسز پڑھی تھی، ان کو پتا تھا کہ میں اپنے دماغ کیسے کنٹرول کر سکتی ہوں، اس وجہ سے وہ ان کو کیا کہتے ہیں منشیات کی جو گولیاں جو ڈرگز وغیرہ ان کو دے کے اور پھر بیان قلم بند کرواتے تھے ان سے، تاکہ اس دوران بھی وہ اپنی من پسند باتیں کروا نہیں پاتے تھے۔ اتنی انٹیلیجنٹ خاتون تھی وہ۔ تو اب بات اصل میں یہ کہ اتنی انٹیلیجنٹ خاتون تھی، اتنی ویسی خاتون تھی، بات یہ ساری باتیں کرنے سے کہ عافیہ صدیقی کی طرف نہیں آ جانا۔ بات تو تب ہوگی کہ جب کوئی عملی قدم اٹھے، اور یہ کب ہوگا کہ جب ہماری قوم جو ہے ہماری جو نیشن ہے اس کو کم سے کم یہ بھی پتہ لگ جائے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی آخر کر کیا رہی تھی صحیح ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ پوری کی پوری کمپین ہے، اور کیا کہتے ہیں یہ فوزیہ صدیقی کا بھی یہی پیغام ہے، ان کی والدہ نے بھی ہم لوگوں کو یہی پیغام دیا کہ کم سے کم ہم اس معاملے کے اندر سنسیئر ہو جائیں صحیح، کیونکہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں
صحیح ہے. جزم باہم بھی نہیں، محفل انجم بھی نہیں. صحیح ہے. تو قوم کس چیز سے؟ مذہب سے. اور مذہب کیا کہتا ہے کہ ایک عورت کی حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. صحیح. الحذر آئین پیغمبر سے، علامہ اقبال ہے نا، الحذر آئین پیغمبر سے سوبر الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. صحیح ہے. تو حافظ ناموس زن کون ہے؟ مرد ہے. صحیح ہے. حافظ ناموس زن ہم لوگ ہیں. حافظ یہ شیطان کہتا ہے، ابلیس کی مجلس شورا میں وہ کہتا ہے کہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. آج کیا سیٹ کرنا ہے ہم نے؟ معیشت سیٹ کرنی ہے، باقی کچھ بھی ہو جائے. جانتا ہوں میں کہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. مگر ایک بات بڑی زبردست کہتا ہے وہ، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حضور کا جو قانون ہے نا، بولا سب کچھ ٹھیک ہے، پر بولے کہ یہ جو قانون ہے، صحیح ہے، کہ جو حضور علیہ السلام اس امت کو دے کے گئے، آئین پیغمبر سے الحذر، توبہ میری توبہ، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، کہ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. یہ جو مرد ہے نا یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے مسلمان جو مرد ہیں، صحیح ہے، اگر ان کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ حضور علیہ السلام کیا پیغام لے کے آئے، بولا پھر اپنی ابلیس کی مجلس اپنی شورا کو کہتا ہے کہ پھر تم اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا. پھر یہ عافیہ صدیقی کو تھوڑی امریکہ رہنے دیں گے، پھر تو اس کی حکومت آئے گی، بولا یا تو امریکہ عافیہ صدیقی کو حوالے کرے، یا پھر یہ 120 جو ایٹم بم بنایا اس کے لیے تیار رہے. حالانکہ آج کل تو امن کا درس چل رہا ہے، تو اس حوالے سے بولے امن بھی کر لیں. صحیح. مگر نوجوان نے جس نے آئین پیغمبر پڑھا ہوگا تو وہ تو یہی کرے گا. صحیح. تو آپ لوگ اپنے اندر، یعنی کہ ان لوگوں کا بھی یہی پیغام ہے. شہیر بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں، حالانکہ شہیر بھائی کی موجودگی میں میرا حوصلہ بنتا نہیں ہے. صحیح، اس کے بعد بول پایا ہی نہیں. صحیح. مگر یہ کہ یہ جو کمپین ہے اس کے اندر اپنا بھی ایک پارٹ پلے کریں، اور باقی جو لوگ ہیں جہاں تک یہ میسیج جائے گا تو وہ بھی یا تو ہمارے ساتھ مل جائیں، عافیہ موومنٹ کے ساتھ مل جائیں، ایٹ لیسٹ اس کوز کے لیے سنسیئر ہو جائیں. صحیح. تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کوز کے اوپر آگے بڑھ سکیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نتیجے کا کبھی بھی سوال نہیں ہے. آپ سوال کریں گے کہ یار اس سے کیا فوزیہ صدیقی آ جائے، عافیہ صدیقی کیا آ جائیں گی، نتیجے کا کبھی بھی سوال نہیں ہے. اگر نتیجے کا سوال ہوتا، قیامت کے دن بہت سارے ایسے انبیاء اٹھائے جائیں گے جن کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا. سوال ان سے کوشش کا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی وہ آپ نے پہنچائی. صحیح ہے. تو آپ لوگوں نے اپنی کوشش کا سوال ہے، آپ اپنی کوشش کریں پوری. صحیح ہے. اور جہاں تک یہ پیغام جائے گا وہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں، بھلے چاہے اس معاملے پہ جڑنا چاہے اس معاملے پہ بھی جڑیں. صحیح ہے. اور کسی نہ کسی طریقے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اپنی ماں، اپنی بہن اور اس قوم کی بیٹی سمجھیں. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں جیل کے اندر کیا اذیتیں برداشت کری ہے. وآخر دعوانا